وہ جس کو کہتے ہیں نا چھوٹے منہ بڑی بات، یہ کہلوا دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے اس وقت مدد مانگ رہے ہیں جب ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہیں، اور جب اپنی کوشش کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے آگے ہم خود کر نہیں سک رہے، تب ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں. یہ کیا نستعین. اب آپ اس چیز کو کمپیئر کریں، اس کا تقابل کریں. ہمارا جو رویہ ہے اسلام میں آج ہماری قوم کا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو رویہ ہے، جو آپ عام طور پہ دیکھتے ہو اپنے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر، فیملیز کے اندر، کلچر کے اندر، کیا دیکھتے ہو؟ بس جی اللہ کی مدد آ ہی نہیں رہی، کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں جی بس اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا، کیا ہو سکتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مدد کا انتظار ہو رہا ہے. یہی بات ہوتی ہے نا. وہ پرانا قصہ ہے، کرسچنز بہت یوز کرتے ہیں، لیکن بات صحیح ہے. وہ کہتے ہیں ایک سیلاب آ رہا تھا تو سب شہر سے نکل رہے تھے کیونکہ اعلان آ گیا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے. ایک صاحب نے کہا نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے، تم لوگ جاؤ، میں اپنے رب سے مدد مانگوں گا. سارے نکل گئے، ایک بندہ رہ گیا گاؤں میں. سیلاب آ رہا ہے، پانی بڑھتا چلا گیا. تو ایک بندہ کشتی سے گزر رہا تھا، اس کے چھوٹی سی اس نے کشتی خود ہی پٹھوں سے بنائی اس نے، اور بنا کے کہتا ہے بھائی آ جاؤ میرے پاس ایک اور کی جگہ ہے. نہیں میرا رب مجھے میری مدد کرے گا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اب پانی اوپر تک چلا گیا تو وہ اب چھت پہ کھڑا ہوا ہے اکیلا، پانی اوپر اٹھ رہا ہے. اوپر سے ہیلی کاپٹر بھی آ گیا، اس نے دیکھ لیا اسے، نے کہا آپ آ جائیں یہ پکڑ لیں. نہیں میرا رب میری مدد کرے گا. بندہ ڈوب گیا، فرشتے پکڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری مدد نہیں کی. تو فرشتے کہتے ہیں گدھے، ہم نے پہلے پورے گاؤں سے بلوایا، پھر ہم نے یہ بندہ بھیجا، پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر بھیجا. بات کیا کہی جا رہی ہے اس لطیفے میں؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں مدد قبول کرنی پڑتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اپنی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. ہم صرف یہی نہیں کہہ سکتے بس اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو دیکھا جائے گا. جب تک وہ نہیں آئے گی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ کبھی کبھی ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا، کیونکہ بات تو ٹھیک ہے، القادر فی الحقیقہ لیس هناک قادر فی الحقیقہ الا اللہ. اصل میں قدرت صرف اللہ کی ہے. میں یہاں کھڑا چل رہا ہوں لیکن میرے چلنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہی ہے. تو آپ بڑھ چڑھ کے اگر آپ خطبہ دے دیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کن جب تک نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا بار بار کہتے رہو تو انسان کے دماغ میں کیا بات آ جائے گی؟ واقعی کچھ نہیں ہو سکتا، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میری صورتحال بالکل نہیں بدل سکتی. بس اللہ ہی کرے گا. اب اللہ کی مدد مانگی جا سکتی ہے. اور یہ میں بات خاص اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ پاکستان آیا تھا اس ٹور میں کچھ مہینے پہلے، تو سب سے عام سوال مجھے یہ ملا تھا، اللہ تعالیٰ میری دعائیں کیوں نہیں قبول کر رہے؟ اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت مدد مانگی، مدد آ نہیں رہی. میں نے آپ نے کیا کیا ہے؟ دعا. اور کیا کیا ہے؟ اور زیادہ دعا، روزے بھی رکھے ہیں میں نے. آپ نے خود کچھ کرنا نہیں ہے، بس مدد مانگنی ہے. اور یہ کس چیز کی مخالفت ہے؟ ایاک نستعین کی. ایاک نستعین. اچھا آؤ، اگر اس کی ترتیب بدل دی جاتی، ایاک نستعین ہوا ایاک نعبد، تو کیا فرق پڑنا تھا؟ تھوڑا سوچتے ہیں اس بارے میں. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اس زندگی کا بنیادی مقصد اور جو اصل نتیجہ تھا پہلی 3 آیات کا، وہ مدد مانگنا نہیں تھا. اس کا نتیجہ پہلا کیا تھا؟ مجھے اس رشتے کی جو مطالبے ہیں نا وہ پورے کرنے ہیں. تو اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ استعانہ نہیں ہے، مدد مانگنا نہیں ہے. اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ عبادت. اور یہی ایک بنیادی فرق ہے ہمارے مذہب میں اور باقی تمام مذاہب میں. یہ بات بھی سمجھ لینا. باقی تمام مذاہب میں اصل بنیاد ہے خدا میری مدد کرے گا. یہ سارے خدا میری مدد کریں گے. یہ کسی نہ کسی طرح ہماری کسی نہ کسی معاملے میں، پیسے کے معاملے میں، فیملی کے معاملے میں، جنگ کے معاملے میں، یہ ہماری مدد کریں گے. ہم یہ فلانے چڑھاوے چڑھائیں گے، ہماری مدد ہوگی.
ہم یہ باتیں کریں گے, یہ پوجا کریں گے, ہماری مدد ہوگی. مدد 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 اور مدد. اصل مقصد مذہب کا, باقی تمام مذاہب کا کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آسمانی مدد آئے گی. یہ اصل مقصد ہے. کیوں دعا کر رہے ہیں, کیوں پوجا کر رہے ہیں, کیوں جو ہے چرچ جا رہے ہیں؟ مدد کے لیے. اور میں اس بات کو گہرائی میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں, کیونکہ اسلام ان باقی مذاہب سے مختلف ہے. اسلام نے پہلی چیز مدد مانگنے کو نہیں رکھا. اسلام نے پہلی چیز کیا رکھی ہے؟ عبادت. ایاک نعبد پہلے ہے. اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں, یہ بہت عظیم فرق ہے. اس فرق کو اگر آپ غور کرو نا, اس فرق پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کسی اور مذہب کی طرح نہیں, کسی اور مذہب کی طرح نہیں. کیوں؟ میں گیا تھا, کیونکہ میں ٹیکسس میں رہتا ہوں, میں نیو یارک سے ٹیکسس موو ہوا. ٹیکسس میں ایک صاحب ہیں جول اولسٹین. جول اولسٹین بہت بڑے عیسائیت کے جو ہیں دائی ہیں. ان کے چرچ میں تقریباً ہر سنڈے کو 50,000 سے 100,000 لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ہر سنڈے کو. ہیوسٹن میں ہوتے ہیں, میں ڈیلس میں ہوتا ہوں, 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے. لیکن کوئی یہاں ابھی سے 6-7 سال پہلے کرسمس ایو پہ ان کا ایک کرسمس اسپیشل ہو رہا تھا ڈیلس میں. کرسمس اسپیشل جس طرح ہمارے یہاں عید کا خطبہ ہوتا ہے نا, ان کا کرسمس اسپیشل. اب وہ بندہ اتنا پاپولر کہ وہ کسی چرچ میں جا کے کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے بک کیا امریکن ایئر لائن اسٹیڈیم, جہاں پہ باسکٹ بال گیمز اور بڑے بڑے میچز وغیرہ ہوتے ہیں نا. اس نے وہ پورا اسٹیڈیم بک کیا ڈیلس کا. میں نے بھی ٹکٹ لیا, میں بھی گیا دیکھنے کیا ہوتا ہے, میں بھی دیکھوں کیا کرتے کیا ہیں یہ لوگ. اب میں وہاں گیا, 3 گھنٹے کا اس کا پروگرام تھا, اور اس نے اپنی ساس کو بھی بلایا ہوا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی بھی اس کے ساتھ تھی, بھائی بھی اس کے ساتھ تھا, اور بڑے مزے کی باتیں کی انہوں نے. لیکن پوری بات کا تو وہ خلاصہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, ایک بات بتاؤں گا. وعدے کیا کر رہا تھا, اس سال تمہاری ساری خواہشیں جیزس پوری کر دے گا. کیا چاہیے تمہیں؟ وہ جو جس ڈیورس میں تم پھنسے ہوئے وہ کیس اس سال ختم ہو جائے گا. وہ جو تمہیں جاب نہیں مل رہی نا, جو پروموشن نہیں مل رہی, وہ اس سال تمہیں مل جائے گی. وہ ایک ایک چیز کو لسٹ کر کے نا, اس سال جیزس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری یہ خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اور ہزاروں لوگ بیٹھے, میں اوپر بلیچ سب سے چیپ ٹکٹ لیا تھا, میرے اوپر کونے میں. میرے ارد گرد جو سارے بیٹھے نا وہ کہہ رہے ہیں یس سر, یپ یس. وہ کیا سیل کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ تمہاری ساری دعائیں کیا ہوگی, پوری ہو جائیں گی, ساری خواہشیں ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ایک دفعہ اس نے 3 گھنٹے میں ایک دفعہ اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, اس خدا کی, جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس کی عبادت. نا 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 نا, وہ تو ٹھیک ہے, بس خدا سے مانگو مانگو اور مانگو, اور وہ دے گا اور وہ دے گا اور وہ دے گا. اب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارے دین میں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہاں, لیکن وہ ایاک نستعین کے تحت ہے یا ایاک نعبد کے تحت ہے؟ ایاک نعبد کے تحت ہے, یعنی آپ پہلے اپنا کام کرو. اور ایاک نستعین میں بھی 2 حصے ہیں, میں نے 2 حصے سمجھائے تھے نا. پہلا حصہ کیا تھا؟ اپنی کوشش, اور پھر اور یہ جو کوشش اور جو آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ عبادت کے تحت ہے. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اب میری زندگی کے مقصد اور اس کے جو گولز ہیں, جو میرے اہداف ہیں, جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ, اب ان گولز پہ بھی اثر پڑا. جن چیزوں کے پیچھے میں پہلے بھاگ رہا تھا, ایاک نعبد سے پہلے جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا, اب ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا, کسی اور چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں. اب اس چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں تو مجھے مدد کی ضرورت ہے, اب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا. تو میری دعاؤں کی اصل نیچر ہی بدل گئی پوری طرح سے. اور اب ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں مسلمان قرآن سے اتنے دور کہ اب ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ بنایا ہوا ہے نا اس وقت اکثریت نے ہماری, اس میں, اور جو عیسائی نے جیزس کے ساتھ رشتہ بنایا ہوا ہے, جو ہندو نے اپنے مندر میں رشتہ بنایا ہوا ہے اپنے خداؤں سے, اس میں تقریباً کوئی فرق نہیں رہا.